قتیبہ چلا گیا تو سعد بھی کھانے پینے کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تھکن اتنی تھی کہ وہ لیٹتے ہی سو گیا۔ وہ اس قدر گہری نیند سویا تھا کہ پھر اگلی صبح ہی اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوا تو ایک خدمتگار اسے قتیبہ بن مسلم کے پاس لے گیا۔ اس وقت قتیبہ بن مسلم اپنے خاص کمرے میں موجود تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا۔ سعد نے دیکھا کہ وہاں فوج کے اعلیٰ عہدیدار اور تمام اہم افراد موجود تھے۔ قتیبہ بن مسلم اہم صلاح مشورے کے لیے ہمیشہ اسی کمرے کو استعمال کیا کرتا تھا۔ سعد بن ابی قیس کو دیکھ کر قتیبہ بن مسلم نے اسے اپنے ساتھ والی نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ وہاں موجود تمام اہم افراد کے چہرے سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے اور ان کی نظریں سعد کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ سعد کو کس مقصد کے لیے بیکن بھیجا گیا تھا۔ کچھ رسمی گفتگو کے بعد قتیبہ بن مسلم نے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، قتیبہ نے کہنا شروع کیا، جس کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب پہاڑوں پر برف پگھل چکی ہے۔ وہ موسم آ گیا ہے جس کا گھونسلوں میں بند پرندوں کو انتظار ہوتا ہے۔ برف پگھلنے پر یہ شکاری پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شکار کی تلاش کرتے ہیں۔ اب ہمارے لیے بھی لازمی ہوتا جا رہا ہے کہ اپنے مسکن سے نکلیں اور اس طوفان کو اٹھنے سے پہلے ہی دبا دیں جو کبھی شمال سے اٹھ سکتا ہے۔ یہاں قتیبہ کا اشارہ شمال کے ان علاقوں کی طرف تھا جہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں اسلامی سلطنت کے خلاف آئے دن بغاوت کرتی رہتی تھیں۔ وہ بغاوتوں کی اس آگ کو ہمیشہ کے لیے سرد کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے سامنے وہ علاقے بھی تھے جو بڑے زرخیز تھے اور اسلامی سلطنت میں شامل نہ تھے۔ یہ علاقے بڑی کشش کے حامل تھے۔ بیکن کا قلعہ بند شہر ہمارا منتظر ہے، قتیبہ بن مسلم نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ شہر ہمیں آسانی سے نہیں ملے گا۔ بڑی سخت مزاحمت کی توقع ہے۔ اب تک ہم نے جتنے مارکے بھی لڑے ہیں یہ ان سب سے مختلف ثابت ہوگا۔ پہلے ہم نے چھوٹی موٹی بغاوتیں کچلی ہیں یا پھر کچھ علاقے بغیر لڑے ہماری جولی میں آ گرے۔ یہاں ہمیں لڑنا ہوگا اور ایسے لوگوں سے لڑنا ہوگا جو مرنا اور مارنا جانتے ہیں۔ میں آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں آپ کے سامنے حقائق پیش کر رہا ہوں۔ یہ حقائق کچھ تلخ ضرور ہیں مگر انہیں نظر انداز کرنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ اے میرے باپ کے بیٹے، قتیبہ کے خاموش ہوتے ہی عبداللہ بن مسلم جو اس کا بھائی تھا کھڑا ہو کر بولا، کیا اتنی لمبی تمہید کی ضرورت ہے؟ تجھے جو کچھ کہنا ہے لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دے۔ جہاں اور جس طرح ہمیں آزمانا چاہتا ہے آزما لے۔ اللہ کی قسم تو ہمیں پیٹھ دکھانے والوں میں سے نہیں پائے گا۔ آفرین ہے میرے بھائی تجھ پر، قتیبہ بن مسلم نے عبداللہ بن مسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ کی قسم میں تمہیں پیٹھ دکھانے والوں میں سے سمجھتا بھی نہیں ہوں، لیکن اصل صورتحال تم لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس نے تھوڑا سا توقف کیا اور پھر کہنے لگا، بیکن جہاں ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں ایک انتہائی مضبوط قلعہ ہے۔ وہ پہاڑی علاقہ ہے اور قلعہ خاصی بلندی پر واقع ہے جس کی وجہ سے اسے قدرتی تحفظ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ قلعے کی دیواریں خاصی مضبوط ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس بات کی امید نہیں کہ بیکن کی فوج اتنی مضبوط پناہ گاہ چھوڑ کر باہر آ کر لڑے۔ اس کے باوجود میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری توقع کے خلاف وہ لوگ قلعے سے باہر نکل کر ہم پر حملہ کر دیں۔ میں نے اپنے طور پر حملے کا پلان بنا لیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا۔ بہتر ہوگا پہلے سعد بن ابی قیس کی رپورٹ سن لیں جو یہ بیکن سے لے کر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قتیبہ بن مسلم نے سعد کی طرف دیکھا۔ قتیبہ بن مسلم کا اشارہ پا کر سعد بن ابی قیس نے وہ تمام معلومات پیش کر دیں جو اس نے بیکن سے حاصل کی تھیں۔ اس دوران قتیبہ بن مسلم نے اپنے سامنے ایک کپڑا پھیلا لیا تھا جس پر بیکن شہر اور قلعے کا نقشہ بنا ہوا تھا۔
سعد کی معلومات کی روشنی میں وہ نقشے پر کچھ نئے نشان لگاتا جا رہا تھا۔ وہ ان معلومات کی روشنی میں اپنے پلان میں تھوڑا بہت رد و بدل کرتا جا رہا تھا۔ جب تک سعد بن ابی قیس نے اپنی حاصل کردہ معلومات مکمل طور پر سنا دیں، تب تک قتیبہ بن مسلم اپنے حملے کا منصوبہ مکمل کر چکا تھا۔ اس نے یہ پلان سب کے سامنے پیش کیا اور ان کی رائے مانگی۔ سب کے مشورے پر اس نے نقشے پر کچھ ترامیم کیں، اور جب سب متفق ہو گئے تو یہ اجلاس برخاست کر دیا گیا۔ تنظر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ باہر نکل کر قتیبہ نے سعد بن ابی قیس سے پوچھا۔ اس کا بیکن میں ٹھہرے رہنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں نہیں، سعد نے کہا۔ ہم نے جتنی معلومات حاصل کر لی ہیں وہ ان میں اضافہ نہیں کر سکے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم بیکن پر حملہ کریں تو وہ اندر سے کچھ مدد کر سکے۔ قتیبہ بن مسلم منہ سے کچھ نہ بولا اور پرخیال انداز میں سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ بخارا کے بادشاہ کو جب بیکن کے گورنر نے مسلمانوں کی متوقع الغار کی اطلاع دی تو اس کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ اطلاع درست ہے؟ دروان خزاں نے بے یقینی سے پوچھا۔ یہ اطلاع بالکل درست ہے عالی جاں، گورنر نے کہا۔ ہم نے مسلمانوں کا ایک جاسوس پکڑا ہے۔ اس نے انکشاف کیا ہے کہ قتیبہ بن مسلم کا لشکر بیکن پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ اس کے بعد دروان خزاں اور گورنر اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپس میں صلاح مشورے کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں ایک رائے پر متفق ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد دروان خزاں نے بخارا کے ارد گرد موجود چھوٹی بڑی ریاستوں کے بادشاہوں کے نام مراسلے لکھنے شروع کر دیے۔ اس نے قتیبہ بن مسلم کی یلغار کے متعلق لکھا اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ اس نے لکھا تھا کہ اگر اس وقت انہوں نے مدد نہ کی تو بخارا کے بعد ان کی ریاستوں کی باری آئے گی۔ ایک مراسلہ اس نے سغد کے بادشاہ کے نام بھی لکھا۔ اس بادشاہ کا نام ترخون تھا۔ دروان خزاں نے فوری طور پر تمام ریاستوں کی طرف اپنے ایلچی روانہ کر دیے۔ ان بادشاہوں نے دروان خزاں کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ ان سب نے اپنی اپنی فوجیں اکٹھی کر کے بیکن کی سمت روانہ کر دیں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ دروان خزاں کے ہاتھ مضبوط کریں۔ بیکن میں اتنی زیادہ فوج اکٹھی ہو گئی تھی جو قتیبہ کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی۔ اس طرح بیکن میں قتیبہ کو پھانسنے کے لیے ایک پھندا تیار ہو چکا تھا، اور قتیبہ بن مسلم بے خبری میں اس پھندے میں پھنسنے کے لیے اپنے لشکر کو بیکن کی طرف کوچ کا حکم دے چکا تھا۔ کوچ کا حکم ملتے ہی قتیبہ کے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ لشکر تیاری کی حالت میں تھا۔ سپاہی جوش و خروش میں نعرے لگا رہے تھے۔ کوچ کرنے سے پہلے قتیبہ بن مسلم نے حجاج بن یوسف کے نام میں خط لکھ کر قاصد کے ہاتھ بھجوا دیا تھا۔ اس میں اس نے حجاج کو اطلاع دی تھی کہ وہ بیکن کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ جب قتیبہ بن مسلم کو حجاج نے خراسان کا گورنر مقرر کیا تھا تو یہ ہدایت سختی سے دی تھی کہ وہ کوئی بھی اہم فیصلہ کرے تو اس کی اطلاع اسے لازماً دے۔ چنانچہ حجاج کی اسی ہدایت کے پیش نظر اس نے بیکن پر حملہ کرنے سے پہلے حجاج بن یوسف کو اطلاع بھجوا دی تھی۔ اس اطلاع کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ اگر کسی وجہ سے قتیبہ بن مسلم کا لشکر کسی مشکل کا شکار ہو جائے تو حجاج اس کے لیے کمک روانہ کر سکتا تھا۔ ادھر قتیبہ کے لشکر نے بیکن کی طرف کوچ کیا، ادھر متحدہ دشمن افواج اس لشکر کو ختم کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہی تھیں۔ قتیبہ بیکن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بیکن والے اس حملے سے بے خبر ہوں گے۔ اس نے کوچ کے لیے جو راستہ منتخب کیا تھا اس کے مطابق وہ مرو سے کوچ کر کے مرو ارو آیا۔ یہاں اس نے فوج کو پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ یہاں مناسب آرام کے بعد اس نے پڑاؤ اٹھایا اور عامل کے مقام پر جا پڑاؤ ڈالا۔ عامل سے کوچ کر کے اس نے اگلا پڑاؤ زم کے مقام پر کیا۔ زم اس دور میں دریائے جیہون کے کنارے آباد تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے کوشش کی تھی کہ اس کے لشکر کا کوچ اور پڑاؤ خفیہ رہے۔ زم کے مقام سے اس کی فوج نے دریائے جیہون کو عبور کر لیا اور بیکن کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ اب یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی کہ اس لشکر کا بیکن پر حملہ کرنے کی نیت سے یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ یہاں سے قتیبہ نے اپنے چند جاسوس
حالات کا جائزہ لینے کے لیے بیکن کی طرف بھیجے۔ انہوں نے رپورٹ دی کہ بیکن میں حالات معمول کے مطابق ہیں اور کسی قسم کی خاص سرگرمی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس رپورٹ سے یہ تاثر ملتا تھا کہ بیکن والے اس حملے سے بے خبر ہیں، لیکن یہ تاثر غلط تھا۔ بیکن میں ایک مخصوص قسم کی سرگرمی پائی جاتی تھی اور یہ سرگرمی صرف فوج اور انتظامی حلقوں میں تھی۔ حکومت نے عام لوگوں کو مسلمانوں کے متوقع حملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بیکن میں شہری زندگی اپنے معمول پر تھی۔ وہ لوگ قتیبہ بن مسلم کے لشکر کی آمد سے اس حد تک باخبر تھے کہ جب اس کا لشکر دریائے جیہون کو عبور کر رہا تھا تو ان کو اس کی اطلاع مل چکی تھی اور اس کے نتیجے میں بیکن کی فوج قلعہ بند ہو گئی تھی۔ قتیبہ بن مسلم نے جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا وہاں سے بیکن 1 دن کی مسافت پر تھا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے جاسوسوں کو ارد گرد کے علاقے میں دور دور تک پھیلا دیا کہ کسی فوری خطرے کی صورت میں وہ اسے اطلاع دے سکیں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ بیکن کے قلعے کی برجیوں اور فصیل پر سپاہی چاق و چوبند پہرا دے رہے تھے۔ ان کی نظریں بار بار تاریکی میں کچھ کھوج رہی تھیں۔ ان کی تمام حسیات اس وقت سمٹ کر آنکھوں اور کانوں میں جمع ہو گئی تھیں۔ وہ بار بار اس طرف دیکھتے تھے جدھر سے قتیبہ بن مسلم کے لشکر کی آمد متوقع تھی۔ رات کے اس سناٹے میں ایک گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ سنتری چوکنے ہو گئے۔ ایک گھڑ سوار قلعے کے باہر آ کر رک گیا۔ قلعے کے سب دروازے بند تھے۔ آنے والے نے آواز دے کر اوپر والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آواز اگرچہ سرگوشی کی مانند تھی لیکن رات کے اس سناٹے میں یہ سرگوشی صاف سنی جا سکتی تھی۔ کون ہو تم؟ برجی پر موجود ایک آدمی نے رعبدار آواز میں پوچھا۔ وہ غالباً کماندار تھا۔ ایک دوست، آنے والے گھڑ سوار نے کہا۔ تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس کا لہجہ اب بھی سرگوشیانہ ہی تھا۔ تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ کماندار نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ فوراً اپنے گورنر کو اطلاع کرو۔ گھڑ سوار نے کماندار کے طنز کو محسوس کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ میں صرف گورنر سے بات کروں گا۔ فوراً میرے آنے کی اطلاع گورنر کو دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ کماندار کو گھڑ سوار کے لہجے میں کوئی ایسی بات محسوس ہوئی کہ وہ اندر سے لرز گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ آنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں لگتا۔ اس نے فوراً ایک سپاہی کو بھیجا کہ وہ گورنر کو اطلاع دے کہ ایک اجنبی قلعے سے باہر اس سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ہنگامی حالات تھے اس لیے گورنر جلدی آ گیا۔ قلعے کی برجی پر پہنچ کر اس نے نیچے کھڑے گھڑ سوار کو دیکھا۔ میں نے سنا ہے کہ تم ہماری مدد کے لیے آئے ہو، گورنر نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں محترم گورنر، گھڑ سوار نے جواب دیا۔ تم اکیلے ہی ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ گورنر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اکیلا نہیں ہوں جناب، گھڑ سوار نے کہا۔ میں آپ کی مدد کے لیے ساغد اور ارد گرد کے علاقوں سے ایک لشکر جرار لے کر آیا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر گورنر کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کا تاثر ابھر آیا۔ اسے معلوم تھا کہ دروان خزاں نے ساغد اور ارد گرد کی ریاستوں سے فوجی امداد طلب کی تھی۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ متحدہ افواج بیکن کی طرف روانہ ہو چکی ہیں۔ وہ بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے اچانک اس فوج کی آمد کی اطلاع غیر متوقع تھی۔ یہ فوج عین اس وقت پہنچی تھی جب قتیبہ کے لشکر نے بیکن سے 1 دن کی مسافت پر پڑاؤ ڈال رکھا تھا، اور یقیناً اس نے اگلے دن آگے بڑھ کر بیکن کو محاصرے میں لینا تھا۔ اگرچہ اس متحدہ فوج کی آمد متوقع تھی لیکن گورنر بڑا محتاط اور کائیاں آدمی تھا۔ اس نے اندھا دھند اس اطلاع پر یقین کرنا مناسب نہ سمجھا اور چند سپاہیوں کو گھڑ سوار کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جلد ہی ان سپاہیوں نے واپس آ کر اس متحدہ فوج کی آمد کی تصدیق کر دی۔ اس تصدیق کے بعد گورنر نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گورنر نے اسی وقت فوج کے چند عہدیداروں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اس طرف چل پڑا۔
جہاں متحدہ امدادی فوج رکی کھڑی تھی۔ اس فوج نے پڑاؤ نہیں ڈالا تھا اور تیاری کی حالت میں کھڑی تھی۔ گورنر کو بتایا گیا کہ ارد گرد کے علاقوں میں کچھ مشکوک قسم کے افراد دیکھے گئے ہیں، شک ہے کہ وہ قتیبہ بن مسلم کے جاسوس ہو سکتے ہیں۔ گورنر نے اپنی اب تک کی تمام کارروائی خفیہ رکھی تھی، اس لیے اس نے قتیبہ کے جاسوسوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فوری طور پر 3-4 دستے روانہ کر دیے اور حکم دیا کہ ارد گرد کے علاقوں میں جو بھی آدمی مل جائے اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو زخمی کر کے پکڑ لیا جائے۔ اس کوشش میں کوئی مرتا ہے تو مر جائے۔ ان دستوں کو روانہ کرنے کے بعد گورنر فوجی افسروں کے ساتھ نئی حکمت عملی ترتیب دینے لگا۔ عبداللہ بن مسلم جو قتیبہ بن مسلم کا بھائی تھا، وہ آگے کے علاقوں کی دیکھ بھال کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سعد بن ابی قیس بھی تھا۔ یہ چونکہ پہاڑی علاقہ تھا اس لیے یہاں چھپنے کے لیے بے شمار جگہیں تھیں۔ دونوں نے بیکند کے قلعے سے کچھ فاصلے پر ایک اچھی پناہگاہ ڈھونڈ ڈالی۔ یہ ایک قدرتی آڑ بنی ہوئی تھی جہاں چھپاؤ کی بڑی اچھی سہولت تھی۔ یہاں چھپ کر وہ ارد گرد نگاہ رکھ سکتے تھے، لیکن کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ ایک غار سا بنا ہوا تھا جس کے منہ پر جھاڑیوں نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ انہیں یہاں چھپے خاصا وقت گزر گیا تھا، لیکن انہیں دشمن کی نقل و حرکت کے بارے میں کچھ علم نہ ہو سکا تھا۔ پھر شام ڈھلنے لگی اور ہر طرف اندھیرے نے پر پھیلا دیے۔ اب ان دونوں پر اکتاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اب واپس اپنے لشکر کی طرف لوٹ چلیں۔ ابھی وہ نکلنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ انہیں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ گھڑ سواروں کو کوئی جلدی نہیں اور وہ گھوڑوں کو دل کی چال چلا رہے تھے۔ سعد بن قیس نے جھانک کر دیکھا، وہ 2 سوار تھے جو باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کی گفتگو کا موضوع ایسا تھا کہ عبداللہ بن مسلم اور سعد چونک اٹھے۔ اب تک شاید ہی کوئی بچا ہو۔ ایک گھڑ سوار دوسرے سے کہہ رہا تھا، ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ دوسرے نے کہا، مسلمانوں کے سارے جاسوس ہمارے قابو میں آ گئے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ پہلے نے اپنے ساتھی سے کہا، اب واپس چلے؟ نہیں، کچھ اور آگے تک چلتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، پھر واپس ہو لیں گے۔ عبداللہ بن مسلم اور سعد ساری صورتحال سمجھ گئے اور انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں گھڑ سواروں پر قابو پا لیا جائے۔ دونوں چیتے کی طرح دبے پاؤں اپنی پناہ گاہ سے نکلے۔ وہ بلندی پر تھے اور گھڑ سوار ذرا نیچے تھے۔ دونوں نے اپنی اپنی تلواریں ہاتھ میں پکڑی اور مناسب فاصلے پر پہنچ کر جست لگائی۔ دونوں نے تلواروں کے دستوں کو استعمال کیا تھا۔ بیکند کے دونوں سپاہیوں کے سروں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر وہ بغیر آواز نکالے ڈھیر ہو گئے۔ ان کے بے ہوش ہونے پر انہیں باندھ لیا گیا اور سعد نے عبداللہ سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ انہیں پیچھے لے جانے کا وقت نہیں ہے، عبداللہ نے کہا۔ انہیں ہوش میں لا کر پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ اگر بیکند والوں نے واقعی ہمارے آدمیوں کو پکڑ لیا ہے تو پھر یوں سمجھ لو کہ صورتحال تشویشناک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکند والے بے خبر نہیں ہیں۔ سعد نے ایک بے ہوش سپاہی کی ناک چٹکی میں دبا لی اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ بھی بند کر دیا۔ جب اس کا سانس رکنے لگا تو وہ تڑپ کر ہوش میں آ گیا۔ سعد دوسرے سپاہی کو بھی اسی طریقے سے ہوش میں لانے لگا تھا، لیکن عبداللہ نے اسے منع کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں، ایک سے ہی کام چل جائے گا۔ اس آدمی سے اصل بات اگلوانے میں انہیں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ ہر بات خود ہی بتاتا چلا گیا۔ اس سے جو اہم بات معلوم ہوئی وہ ارد گرد کی ریاستوں سے آنے والی متحدہ فوج کے متعلق تھی۔ وہ جانتے تھے کہ قتیبہ بن مسلم اس بات سے بے خبر ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس متحدہ فوج کی تعداد اور قیامگاہ دیکھ لیں اور پھر اپنے سالار کو اطلاع دیں۔ انہوں نے مجبوراً دشمن کے دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ انہیں زندہ چھوڑنا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں اسی طرف بڑھ گئے جدھر سے دونوں سپاہی آ رہے تھے۔ انہوں نے مردہ سپاہیوں کے گھوڑوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ تھوڑا ہی آگے گئے ہوں گے کہ انہیں ایک دستہ نظر آیا جو اسی طرف آ رہا تھا۔
دونوں بڑی پھرتی سے راستہ چھوڑ کر گھنی جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ رات کے وقت دشمن کی نقل و حرکت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ آگے جائیں یا واپس لوٹ چلیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دشمن کے گشتی دستوں کے ہتھے چڑھ جائیں اور اتنی اہم اطلاع قتیبہ تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح قتیبہ بے خبری میں مارا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے نکل گئے اور کچھ دور جا کر گھوڑے سرپٹ دوڑا دیے۔ ان کا رخ اپنے لشکر کے پڑاؤ کی طرف تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے چونکہ دشمن کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اس لیے اپنی حفاظت کا مناسب بندوبست کر رکھا تھا۔ اس کے لیے اس نے کچھ دستے لشکر کے چاروں طرف کچھ دوری پر پھیلا رکھے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن بے خبری میں شبخون نہ مار سکے۔ عبداللہ بن مسلم اور سعد بن ابی قیس کو ایسے ہی ایک دستے نے لشکر سے کافی دور فاصلے پر روک لیا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو دستہ کماندار نے عبداللہ بن مسلم کو پہچان لیا اور لشکر تک جانے کی اجازت دے دی۔ جو ہی قتیبہ بن مسلم کو ان کے آنے کی اطلاع ملی، وہ فوراً اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت تک رات گزر چکی تھی اور دور افق سے سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ ہلکا ہلکا اجالا پھیل چکا تھا۔ اس روشنی میں قتیبہ بن مسلم کو سعد اور عبداللہ کے چہروں پر پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ کیا خبر لائے ہو؟ قتیبہ نے بے چینی سے پوچھا۔ خبر اچھی نہیں ہے مسلم کے بیٹے، سعد بن ابی قیس نے کہا۔ ہمارے تمام جاسوسوں کو بیکند والوں نے گرفتار کر لیا ہے، شاید ہی کوئی بچ سکا ہو۔ اس کے علاوہ ارد گرد کی ریاستوں سے ایک متحدہ فوج بیکند والوں کی مدد کے لیے پہنچ چکی ہے۔ اس کے دستے حرکت میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ تم نے یہ معلومات کہاں سے لیں؟ قتیبہ نے پوچھا۔ اس کے جواب میں اس کے بھائی عبداللہ بن مسلم نے تمام واقعات تفصیل سے بیان کر دیے۔ یہ سن کر قتیبہ پریشان سا ہو گیا۔ اس کا اظہار اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً چند دستوں کو ہنگامی طور پر تیاری کا حکم دیا۔ ابھی وہ مزید احکامات جاری کر ہی رہا تھا کہ اسے ایک گھڑ سوار سرپٹ دوڑتا ہوا اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ تھوڑا قریب آنے پر قتیبہ نے پہچان لیا کہ وہ زرار بن حسین تھا۔ زرار کی اس طرح آمد حیران کن تھی۔ وہ ایک گشتی دستے کی کمان پر مامور تھا۔ مسلم کے بیٹے، زرار نے دور سے ہی چلانا شروع کر دیا۔ اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کی خبر لے، ہم گھیرے میں آ چکے ہیں، ہمیں گھیرا جا رہا ہے۔ اس نے قتیبہ کے قریب اپنا گھوڑا روکا اور کود کر نیچے اتر آیا۔ اس کی چیخو پکار سن کر فوج کے دوسرے عہدیدار بھی اکٹھے ہو گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زرار؟ قتیبہ نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا۔ ہمیں کس نے گھیر لیا ہے؟ ایک بہت بڑا لشکر ہے، زرار نے پھولی سانسوں کے درمیان کہا، جس نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ نہ ہم نکل سکتے ہیں، نہ اندر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ لشکر کو تیاری کا حکم دے تاکہ ہم افراتفری میں دشمن کے لیے آسان شکار نہ بن جائیں۔ قتیبہ کا یہ خیال کہ وہ بیکند والوں کو بے خبری میں جا لے گا غلط ثابت ہوا تھا اور اس کا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا، بلکہ الٹا اسے اب دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور ہونا پڑ رہا تھا۔ ایسے دگرگوں حالات میں بھی اس نے حوصلہ نہ چھوڑا اور فوری طور پر اپنے منصوبے میں تبدیلی کر کے ایک نیا منصوبہ بنا لیا۔ یہ اس کی صلاحیتوں اور پختہ عزم کا اظہار تھا، ورنہ اس قسم کے حالات میں بڑے بڑے سالار گھبرا کر غلط فیصلہ کر لیتے ہیں۔ قتیبہ نے فوری طور پر لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہتھیار بند ہو کر تمام دستے صف بندی کر چکے تھے۔ اتنی جلدی تیار ہو جانے کی وجہ یہ تھی کہ تمام لشکری فجر کی نماز کے لیے بیدار تھے۔ قتیبہ نے اپنے لشکر کو اس ترتیب میں کر لیا جس طرف سے بھی حملہ ہو وہ روک سکتے تھے۔ اطلاعات کے مطابق وہ بری طرح گھیرے میں آ چکے تھے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ قتیبہ ذہنی طور پر ایک خونریز معرکہ لڑنے کے لیے تیار تھا۔ بیکند کے گورنر کو جو ہی امدادی فوج کے آنے کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہاں تو وہ قلعہ بند ہو کر دفاعی جنگ لڑنے کو تیار تھا،
اور کہاں اب جارحیت پر اتر آیا تھا۔ فوج کی کثیر تعداد کو دیکھتے ہوئے اس نے مسلمانوں کے لشکر کو گھیرے میں لینے کا پلان بنا لیا۔ جب اس نے یہ تجویز سالاروں کے آگے رکھی تو سب اس سے متفق ہو گئے۔ اس منصوبے کے تحت بیکن کے کچھ دستوں نے قتیبہ کے ان گشتی سپاہیوں کو گرفتار کر لیا جو نگرانی کے لیے اپنے لشکر سے دور آگے گشت کر رہے تھے۔ ان میں سے صرف عبداللہ بن مسلم اور سعد بن ابی قیس ہی بچ کر نکل سکے تھے، لیکن وہ بھی کوئی خاص خبر نہ لا سکے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر بیکن کی قلعہ بند فوج بھی باہر آ کر متحدہ امدادی افواج کے ساتھ مل گئی اور راتوں رات مسلمان لشکر کو گھیرے میں لینے کے لیے آگے بڑھنے لگی۔ زرار بن حسین ایک گشتی دستے کے ساتھ خاصا آگے گشت کر رہا تھا۔ وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے وہاں سے ایک ایسا منظر نظر آیا جو ناقابل یقین تھا۔ اس نے دیکھا کہ دشمن کا بہت بڑا لشکر ان کے لشکر کو گھیرے میں لینے کے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ زرار اپنے مختصر دستے کے ساتھ اتنے بڑے لشکر سے نہیں ٹکرا سکتا تھا، یہ محض خودکشی ہوتی۔ اس نے اپنے دستے کو فوراً لشکر میں پہنچنے کی ہدایت کی اور خود گھوڑے کو ایڑ لگا کر اپنے لشکر کی طرف دوڑا دیا۔ وہ طوفانی انداز میں گھوڑا بگا رہا تھا اور بار بار اسے ایڑ لگا رہا تھا۔ آخر وہ قتیبہ تک پہنچ گیا اور اسے یہ خوفناک اطلاع دی۔ یہ اطلاع بر وقت تھی، اس طرح قتیبہ کو سنبھلنے کا موقع مل گیا تھا۔ صبح کا اجالا پوری طرح پھیلنے تک بیکن کی فوج قتیبہ کے لشکر کے گرد گھیرا مکمل کر چکی تھی۔ یہ گھیراؤ اس مہارت سے کیا گیا تھا کہ قتیبہ کے لشکر سے کوئی انسان تو درکنار چڑیا کا بچہ بھی نظر میں آئے بغیر نہیں نکل سکتا تھا۔ گورنر کی کوشش تھی کہ جلد از جلد حملہ کر دیا جائے، لیکن حملے سے پہلے چند اہم اقدامات ضروری تھے، اور ان اقدامات کے کرنے میں سورج طلوع ہو گیا۔ اس سے پہلے گورنر کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو بے خبری میں پکڑ لے گا، لیکن اب اس کی یہ امید ختم ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود اسے یقین تھا کہ وہ چاروں طرف سے حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ بیکن کے گورنر کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ مسلمان محاصرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے، محصور ہونے کے لیے نہیں، اس لیے ان کے پاس خوراک کا مناسب انتظام نہ ہوگا اور ان کی رسد اور کمک کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ ایک لحاظ سے مسلمان گھیرے کے اندر بے یار و مددگار تھے، اور ایک مہیب خطرہ دبے پاؤں ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جس جگہ قتیبہ بن مسلم کا لشکر گھیرے میں آ گیا تھا، یہ اونچا نیچا پہاڑی علاقہ تھا۔ یہاں قدرتی رکاوٹیں اور چھپنے کی بے شمار جگہیں تھیں۔ قتیبہ نے ان قدرتی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کی سوچی اور بلندی پر موجود ان قدرتی مورچوں میں تیراندازوں کو بٹھا دیا۔ یہ تیرانداز بلندی پر اور محفوظ جگہ پر ہونے کی وجہ سے دشمن کا بہت نقصان کر سکتے تھے۔ اس کے بعد قتیبہ بن مسلم نے 20 سپاہیوں کی ٹکڑیوں کو ارد گرد پھیلا دیا۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ دشمن کی نقل و حمل پر نگاہ رکھیں اور جس طرف سے بھی پیش قدمی ہوتی نظر آئے فوراً قتیبہ کو آگاہ کریں۔ ان اقدامات کے بعد قتیبہ بن مسلم مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ اس کا دفاع خاصا مضبوط ہو چکا تھا۔ اس نے گھیرے میں آنے اور کھلے آسمان تلے ہونے کے باوجود ایک قلعہ بند فوج جیسی پوزیشن اختیار کر لی تھی۔ سورج خاصی بلندی پر آ چکا تھا، مگر ابھی تک کسی سمت سے کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی دیکھ بھال کرنے والے سپاہیوں نے کوئی اطلاع دی تھی۔ ایک پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی کے اندر ایک موزور طوفان انگڑائیاں لے رہا تھا۔ یہ صورتحال مجاہدین کے اندر ایک ہیجان پیدا کر رہی تھی اور وہ گو مگو کی کیفیت میں تھے۔ قتیبہ بن مسلم کو بھی اس بات کا احساس تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے مجاہدین کی ہیجانی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے خود آگے بڑھ کر حملہ کر دیتا تو اس کا اپنا بنایا ہوا دفاعی حصار ٹوٹ جاتا اور یہ بات نہایت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس ہیجان کو کم کرنے کے لیے وہ مجاہدین کے درمیان جا جا کر ان کے حوصلے بڑھاتا رہا، مگر وہ جانتا تھا کہ جب تک پہلا مارکا گرم نہیں ہو جاتا یہ ہیجان برقرار رہے گا۔
اس نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر معاشرے کی صورتحال کا جائزہ لیا تو معاشرہ کرنے والوں کی ترتیب دیکھ کر دل ہی دل میں دشمن کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ واقعی اس معاشرے سے ایک بھی آدمی کا باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔